ندیم رضا کا سلام بات ہے بیت المقدس کی قبلہ اول کی کہ جس پر اسرائیلی فوج نے شبخون مارا ہے، نمازیوں پر اٹیک کیا ہے، اور جو نمازی وہاں موجود تھے 90,000 سے زائد شب قدر پہ وہ عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ان کے اوپر گولہ باری کی گئی ہے۔ تو اس میں 250 سے زیادہ فلسطینی اس میں زخمی ہوئے ہیں، درجنوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی پوری دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے، وہ امریکہ ہو، رشیا ہو یا یورپی یونین ہو، سبھی مذمت کر رہے ہیں، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو عرب مسلمان ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو کڑی تنقید کی ہے اس میں ایران اور ترکی ہے، جنہوں نے اس کو دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے کہ وہ اس کا کوئی اصول و ضوابط نہیں اس ملک کے، اس ملک کا جو آئین ہے وہ لگتا ہے کہ وہ دہشت گردی والا آئین ہے کہ جو انسانیت کی دشمن ہے، اور عبادت کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا لیکن قابل افسوس ہمارے یہ ہے کہ جس طرح سے فلسطین کے اندر جو شیخ جرح کے علاقہ ہے وہاں سے درجنوں فلسطینی جو عرب فلسطینی وہاں پہ قیام پذیر ہے 1950 سے، انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر وہ 10 روز سے احتجاج کر رہے تھے، ان پہ روزانہ حملہ کیا جا رہا تھا، اور انہی مسلمانوں کے اوپر فلسطین مسلمانوں کے اوپر وہ ربر گولیاں چلا رہے تھے، واٹر گن استعمال کر رہے تھے، پھر ایک خاص قسم کا کہ بدبودار محلول کے ساتھ وہ واٹر گن سے ایک استعمال کیمیکل ٹائپ کا استعمال کیا جا رہا تھا جو امریکی جانور ہے جس کی انتہائی بدبو ہوتی ہے، اور وہ بھی فلسطینیوں کو استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے 2008 میں یہ سکوک نامی کوئی کیمیکل ہے اس میں ملا کے اس سے فلسطینیوں پر حملہ کیا گیا تھا۔ وہ اس کی اسی خاص بات یہ ہے کہ جب یہ محلول اس واٹر گن کے ذریعے لوگوں کو برسایا جاتا ہے تو وہ اتنی بدبو اسمیل ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد غسل کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کا جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کو تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں جو مہذب معاشرے میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی دنیا بھر میں، کیونکہ یہی فلسطینی ہیں، انہی کے اوپر تمام تر ہتھیار استعمال کیے جاتے رہے، کہ وہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہو یا وہ ڈرون اسٹرائک ہو، جس طرح سے ان کے استعمال کیا گیا، فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، گھروں دہلیز کے اوپر گھروں کے اندر عمارتیں تباہ کی گئی، لیکن اس مرتبہ جو مظالم ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں، یہ قبلہ اول کی آزادی کے دن سے جو منسوب ہوتا ہے جمعۃ الوداع، اس دن پہ ان کے مظالم شروع کیے، لیکن جب دوسرا شب جس طرح سے وہ سب جو شبداری میں عبادت میں مصروف سے اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھے، وہاں پہ اس وقت ان پہ حملہ کیا گیا، فلسطینیوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اور جو ممالک ہیں عرب ممالک جن کے ساتھ روابط ہیں، جس میں ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ اسرائیل کے، اسی طرح ترکی کے ساتھ بھی تجارت ہے، پھر یو ای کے ساتھ تجارت ہوئی، بحرین، سوڈان، اور یہ ان سب ممالک تجارت ہے، ان سب ممالک نے ایک مذمت ضرور کی ہے، لیکن جو مذمت ہونی چاہیے تھی دل سے وہ دکھائی کہیں نہیں دے رہی ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کے تجارتی روابط ہیں، ٹورزم کو فروغ دیا جا چکا ہے، اور اس طرح سے مذمت نہیں ہوئی جس طرح کی جانی چاہیے تھی، کہ جب امریکہ نام نہاد اسلحے کے نام کے اوپر عراق کو تاراج کر دیتا ہے، لیبیا کو ختم کر دیتا ہے، اور ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، عراق پہ حملہ کر دیتا ہے، افغانستان کو تاراج کر دیا جاتا ہے صرف شک و شبے کی بنیاد پر، اور یہاں پہ جس طرح فلسطین کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کس طرح سے بمباری کی جا رہی، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمان ہیں، تمام پورے عالم اسلام میں 57 مسلم ممالک ہیں، 2 ارب سے زائد کی مسلمانوں کی آبادی ہے، اس سے 8 ارب کے تقریباً دنیا کے اندر، اور ان کا جو رد عمل ہے کوئی خاص وہ نہیں ہے، جن کو مروب نہیں کر سکا، اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، وہ یو این ہو یا سلامتی کونسل ہو، کوئی بھی اس جانب توجہ دینے پر تیار نہیں ہے، اور عام مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے وہ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ ابھی جس طرح سے سعودی عرب کے اندر تمام جو عالم اسلام کے جو لیڈران ہوتے ہیں ان کو سعودی حکومت کی جانب سے عمرے کی خاص طور پہ ان ایام میں مدعو کیا جاتا ہے، اس میں پاکستان کی بھی عسکری اور سیاسی قیادت وہاں پر موجود ہے، لیکن سب عمرہ کر رہے ہیں اور عبادت کریں، عبادت میں مشغول ہیں، لیکن جو عبادت ہے رب دو جہاں کی، رب عالم کی جو عبادت ہے وہ درس یہی دیتی ہے
یہ نماز میں جو سجدہ کرتے ہیں سب کا درس یہی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو وہ عبادت میں تو مصروف ہے، لیکن جو جس طرح سے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اتنی شد و مت سے آواز بلند نہیں کی جا رہی ہے جس طرح سے فلسطینی آواز اٹھا رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، جنہیں ان کی اپنی زمین پہ ان کو مارا جا رہا ہے، ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان عرب ممالک بالخصوص جس طرح سے یہ ابراہم اکارڈ اسرائیل کے ساتھ UAE، بحرین نے، سوڈان اور ایجپٹ نے جس طرح سے یہ کیا ہے، تو وہ ہمارے سامنے مثال اس کی موجود ہے۔ اور پھر نیوز میں جو اسرائیل کے وزیر اعظم اور MBS کے درمیان جو سعودی عرب کے عراق ہے جہاں پہ ایک نیا شہر، ٹیکنالوجی کا شہر بسایا جا رہا ہے، وہاں بھی ان کی مذاکرات ہوتی، تجارتی طور پہ تمام ان کے ساتھ ہیں، لیکن اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، جمعۃ الوداع گزر گیا، اس وقت پوری دنیا میں جو خال مسلم ممالک تھے وہاں پہ ریلیاں نکالی گئیں قبلہ اول کی آزادی کے لیے، ان کی اپنا آواز بلند کی گئی، لیکن آج صرف جب اتنا بڑا سانحہ ہو کے لوگوں کو مارا گیا، انہیں وہ سب صرف اور صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک وہ دے رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے کوئی آگے بات نہیں کر رہا۔ ٹرکی کا بڑا سخت اسٹانس آیا، لیکن ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تجارتی جو تعلقات ہیں وہ آیا ہے سب کے سامنے۔ اسی طرح کے دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کا بھی یہی، یہاں تو بات یہ چل رہی ہے قبلہ اول کس کی کسٹوڈین میں آئے گا، اس کی نگہبانی کون کرے، کیونکہ ابھی تک تو جارڈن کے زیر سایہ ہے، جارڈن اس کی انتظامی میں شامل ہے، اور اب جو سعودی عرب کی یہ خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جس طرح سے جارڈن کے اندر ان کی حکومت کا عبداللہ دوئم کی جو حکومت کو گرانے کے لیے ان کے بھائی کو، سوتیلے بھائی کو استعمال کیا گیا تھا، کہا یہی جا رہا ہے کہ اس نے بھی سعودی عرب کا ہاتھ تھا، اسرائیل سے مل کے اس نے تختہ پلٹنے کی کوشش کی تاکہ یہ بیت المقدس کی نگہبانی اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن مسلمانوں کا جب یہ حال ہو تو اسرائیل کو کیسے کوئی روک سکتا ہے مسلمانوں کو مظالم ڈھانے کے لیے؟ ہم نے پہلے کی طرح ہمیشہ اس دفعہ بھی وہی کیا کہ انسانیت کو تجارت پہ فوقیت دی جا رہی ہے اور اپنے نیت فلسطینیوں کو مرنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے، اور باقی سارے مسلمان وہ عبادت میں مشغول ہیں، بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کریں، لیکن دوسری طرف فلسطینیوں کا قتل عام اور ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس وقت جاری رہے گا کہ جب تک یہ جو رب کی عبادت ہے اس میں جو اس کی روح ہے اس پہ عمل ہم نہیں کرتے، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔